أحب الوفاء بشتى الصور. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم التوبة والاستغفار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. گرامی قدر سامعین، میرے عزیز بھائیوں، تمام ہی اردو اور ہندی جاننے والوں، کسی کی نوکری نہیں، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے گھروں میں لڑائی ہے، غرضے کے ہر آدمی پریشان ہے، اور طرح طرح سے کوئی کسی طریقے سے پریشان ہے، کوئی کسی طریقے سے پریشان ہے. اپنی اپنی پریشانی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا پریشان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن جس طرف ہمیں جانا چاہیے وہاں ہمارا ذہن نہیں چلتا. یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں وہ ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہے، جو ہماری بدعمالیاں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں. تو اس کا ایک حل بتلایا گیا ہے اور وہ ہے توبہ. توبہ و استغفار. پریشانیاں بھیجنے والے اللہ کو جب ہم ناراض کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے. جب ہم گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم سود کھاتے ہیں، جب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے. پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا پریشان کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، آؤ میری طرف، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو. اور استغفار ایسا کرو کہ تم استغفار کرو گے میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا. تم ایک بار توبہ کرو گے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تم نے کتنے ہی گناہ کیے میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں اور ہم 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے ہماری، اس میں روز مرہ جس طرح ہم چلتے ہیں اور ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور فلمیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ، تو ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 4 گواہ لگائے ہوئے ہیں. میرے بھائیو توجہ سے سننا، 4 گواہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں. چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے وہ 4 گواہ اس کے ساتھ رہیں گے. پہلا گواہ کرامن کاتبین، جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک فرشتہ اچھی بات لکھے گا، ایک فرشتہ بری بات لکھے گا. پوری دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں لیکن یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں. نمبر 2، ہمارے بدن کے، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری زبان، ہمارا دل، یہ ہمارے گواہ ہیں.
ہم ان سے جب گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارا نامہ اعمال، جس نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی ہمارا گواہ ہے۔ نمبر 4، زمین کا وہ حصہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، جس جگہ کھڑے ہو کر ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں یا جس جگہ ہم کھڑے ہو کر اچھائی کا کام کر رہے ہیں، وہ حصہ زمین کا ہمارا گواہ ہے۔ تو قیامت میں ہماری زبان ہمارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ قیامت میں منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، ان کی زبان بولے گی۔ قیامت میں وہ نامہ اعمال بولے گا جو ہمارا نامہ اعمال ہماری تمام باتیں اپنے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ تو انسان کہے گا ہائی یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی بھی بات چھپی بھی نہیں ہے، جو کر کے میں بھول گیا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جو کر کے مجھے یاد نہیں وہ بھی اس میں، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی، یہ کیسی کتاب ہے؟ وہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ اسی طرح جب یہ بندہ جھٹلائے گا، جھوٹ بولے گا، تو یہ زمین کا حصہ اللہ تعالیٰ بولیں گے یومئذ تحدث اخبارہا، اے زمین تو بھی بتا تیرے اوپر کیا کیا ہوا۔ تو وہ زمین کا پورا حصہ ہمارے گواہی دے گا، یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، اس نے میرے اوپر یہ ثواب کا کام کیا، اس نے میرے اوپر یہ نیک کام کیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ہمارا موبائل ہے، موبائل میں ایک فوٹو کھینچ لو اور سیو کر دو، اس کو اگر 10 سال نہیں کاٹیں گے وہ نہیں کٹ سکتا، موبائل کا فوٹو چپ میں ڈال کے چھوڑ دیں گے وہ نہیں کٹ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین ہمارا کیمرہ ہے، ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، یہ زمین ہمارا کیمرہ ہے، ہمارا فوٹو لے رہی ہے کہ ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم نے تو ایسے سے گناہ کر لیے، اب ہم کیا کریں؟ اب اس کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ہماری طرف آؤ، توبہ کرو، جتنے پچھلے گناہ ہو گئے ہیں ہم تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کتنے ہی گناہ کر لو، یہ زمین بھر جائے، یہ آسمان تک کی فضا بھر جائے گناہ کر کر کے، لیکن ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ کر کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور گناہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ 3 شرطیں کیا ہیں؟ 3 شرطیں یہ ہیں، سب سے پہلے تو جس گناہ میں ہم ملوث ہیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس سے الگ ہو جائیے، اس سے یعنی اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر ہماری عادت ہے جھوٹ بولنے کی، اگر ہماری عادت ہے زنا کرنے کی، اگر ہماری عادت ہے دھوکہ دینے کی، اگر ہماری عادت ہے فلمیں دیکھنے کی، اگر ہماری عادت ہے سود کھانے کی، غرض ہے کہ جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے اس سے الگ ہو جائے، یعنی اس کو چھوڑنے کا پورا پکا ارادہ۔ نمبر 2، دل میں پورا پکا ارادہ کرو کہ آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ پوری شرمندگی کے ساتھ اللہ سے رو رو کر معافی مانگو، یا اللہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کر لیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کر لیے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو اگر کوئی ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 4تھی شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی مسلمان کا یا پڑوسی کا یا غیر مسلم کو ستایا ہو یا اس کو پریشان کیا ہو، اس سے معافی مانگو۔ اگر کسی کا مال دبایا ہے اور اللہ سے توبہ مانگ رہے ہیں، تو مال تو ہم نے اس کا دبایا ہے اپنے پڑوسی کا، اللہ تعالیٰ کیوں معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو حقوق اللہ معاف کریں گے، حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں۔ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، اس کو گالیاں دی، اس کی ماں کی گالی، اس کی بہن کی گالی، تو وہ معاف جب کرے گا تب اللہ معاف کریں گے۔ تو
اس لیے جو حق ہے چوتھا، وہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، تب جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ تو اگر ہم ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنے گناہ ہو گئے، اب کیا توبہ کریں، بس چلو جب ہی دیکھی جائے گی جب مر جائیں گے، اور کیا۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کر دیے، 99 آدمیوں کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا اس نے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ بھئی میں نے بہت گناہ کر لیے، چلو توبہ کرتے ہیں۔ انسان ہے، دل میں کبھی بھی انسان کی آ جاتا ہے یار یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو دل بتلا دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو دل سے پوچھ لو کہ یہ کام اچھا یا نہیں۔ وہ دل کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، دل کسی کی غلط بات قبول نہیں کرتا، وہ سچ سچ بتلا دیتا ہے کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں یا یہ کام میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے 99 قتل کر دیے۔ جب اس نے 99 قتل کر دیے، اس کے دل میں آیا بھائی ایک دن مرنا بھی ہے، چلو معافی مانگتے ہیں، کیا ہم بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ وہ ایک آدمی کے پاس گئے اور جا کر کے اس آدمی نے ان سے کہا، وہ عبادت گزار آدمی تھے، کہ بھئی میں نے 99 لوگوں کو مار دیا ہے، اب میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بھئی تم نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، اب تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تو تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو جب میری معافی نہیں تو میں تم کو بھی مار دیتا ہوں، 100 ہو جائیں گے، جب معافی نہیں ہے تو 100 پورے کر لیتے ہیں۔ اس بنی اسرائیل کے آدمی نے ان کو بھی مار دیا، 100 آدمی اس نے قتل کر دیا، 100 آدمیوں کا قاتل۔ لیکن وہ اس کا دل میں یہی تھا کہ بھئی میں نے یہ اچھا نہیں کیا، 100 لوگوں کو قتل کر دیا، میں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا مرنے کے بعد؟ تو وہ اس کو بتلایا گیا کہ بھئی تم ایسا کرو، یہاں اس وقت کی جو سب سے بڑے مولانا ہیں، جو سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اس نے تلاش کیا، اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے، جو سب سے بڑے مولانا تھے، وہ آدمی ان کے پاس گیا اور اس نے جا کر ان سے کہا کہ مولانا میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا نے کہا ہاں تمہاری معافی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، کہ کتنے ہی گناہ کر لو لیکن ہماری رحمت سے تو تمہارے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ بندوں کے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان مولانا نے کہا کہ تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی، ایسا کرو یہاں چھوڑ دو اس بستی کو، ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ایسی بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں گناہ نہ ہوتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرو، تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ آدمی یہاں سے اس بستی کے لیے چلا اور چلا، اس نے چلنے کا ارادہ کیا، چلنے کا جیسے ہی ارادہ کیا کہ اس کے موت کا وقت آ گیا۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ابھی اس نے 100 قتل کی معافی نہیں مانگی، لیکن وہ معافی کرنے کے ارادے سے چلا، چلتے چلتے اس کا موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو جنت کے فرشتے بھی اس کی روح نکالنے کے لیے آئے، اور یعنی اچھے فرشتے بھی اور جو بدبخت لوگوں کی روح نکالتے ہیں وہ والے فرشتے بھی، دونوں قسم کے فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آ گئے۔ جب آئے اب دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، دونوں فرشتوں میں، دونوں طرف کے فرشتوں میں تکرار ہو رہا ہے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ اس کی روح ہم نکالیں گے، اور دوسرے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کی روح ہم نکالیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے توبہ نہیں کی تھی، 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اس نے توبہ نہیں کی تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا، یعنی برے لوگوں میں اس کا انجام ہوگا۔
نیک فرشتے جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں وہ والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کرنے کا تو ارادہ کر لیا تھا، توبہ نہیں کی لیکن توبہ کا ارادہ تو کیا تھا اس نے، تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب دونوں طرف سے فرشتوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، یہاں سے جہاں یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کے پاس، وہ زمین ناپتے ہیں، اس زمین کو ناپتے ہیں، اگر وہ زمین زیادہ نکل گئی تو اس کی روح جو بدبخت لوگوں کی روح والے فرشتے ہیں وہ نکال لیں گے، اور لیکن اگر یہ زمین وہاں سے کم پڑ گئی تو اچھے لوگوں کی جو روح نکالتے ہیں فرشتے وہ فرشتے نکالیں گے۔ اس بات پر دونوں کا فیصلہ ہوا، دونوں کا اتفاق ہوا۔ جب یہ زمین ناپی گئی، میرے بھائیوں یہ بات سننے کی ہے، 100 قتل کر کے یہ مجرم، اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، صرف توبہ کا ارادہ کیا تھا، صرف دل میں اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب اس گناہ سے توبہ کروں گا، میں اب اچھی زندگی گزاروں گا۔ اب جب یہ چلا، توبہ اس نے نہیں کی، یہ یہاں سے چلا تھا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپیں گے، وہ زمین کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ زمین کو یہ حکم دیا کہ اے زمین تو اس کے قریب ہو جا، تاکہ جب یہ زمین ناپی جائے تو نیک لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے، تاکہ نیک لوگوں میں یعنی علیین نیک لوگوں میں اس کا شمار ہو، اور وہ فرشتے اس کی روح نکالیں جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب وہ زمین ناپی گئی تو وہ زمین کم پڑ گئی تھی ان لوگوں کو تک جو نیک صالح لوگ تھے، یعنی اس کو ان کے قریب کر دیا گیا تاکہ اس کی روح نیک لوگوں میں جائے، اس کا انجام نیک ہو۔ یہ صرف نیت پر ہوا ہے، صرف نیت پر۔ تو ہم اگر ابھی ارادہ کریں یہاں بیٹھ کر کے کہ آج سے ہم جتنے گناہ کرتے ہیں سب کی معافی مانگیں گے، اور ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں دل ہی دل میں، یا اللہ ہم نے اتنے گناہ کر دیے زندگی میں، ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، ہم نے وہ گناہ کیے جو ہم کر کے بھول گئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، روزانہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اور یہ آیا کہ جب تک آدمی اپنی حالت میں ہے، سکرات میں نہیں جاتا، تب تک اس کے لیے توبہ کی مہلت رہے گی، تب تک وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان عطا فرمایا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے لیے اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اور توبہ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں بالکل الگ ہونا ہے، اس کو ہم نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے، اور دل میں ندامت شرمندگی کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من لزم الاستغفار، استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کتنا ہی پریشان ہو، کسی کی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، اس کی نوکری کی مشکل ہو، اس کے بچے نہ ہو رہے ہوں، اس کی کھیتی باڑی میں ترقی نہ ہو رہی ہو، اس کے کاروبار میں ترقی نہ ہو رہی ہو، اس کی اولاد نہ فرمانو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آدمی اس کو ذہن میں رکھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور پھر استغفار کرے روزانہ،
روزانہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے 300 دفعہ 400 دفعہ 500 دفعہ، اس کی وہ پرابلم ضرور 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 حل ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو پکا ہے، سچا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی استغفار کرے گا، جو آدمی پابندی کے ساتھ روزانہ استغفار کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، برے کاموں کو چھوڑے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل حل فرما دیں گے، تمام پریشانیاں دور کر دیں گے، اور اس کی روزی کا انتظام ایسی جگہ سے ہوگا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میری روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا ہمارا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ، ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس کو تبدیل کرنا، اور آئندہ ہم اللہ سے استغفار کے ساتھ اپنے توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور روزانہ 2 تسبیح 3 تسبیح 200 دفعہ 300 دفعہ جتنا بھی جس کو ٹائم ملے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، اپنے تمام مسائل اللہ سے حل کروائے، انشاءاللہ اس کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ابھی تمام احباب دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری اس باتوں میں جو بات کہی گئی ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔